السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب تو ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ امید ہے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے آپ لوگ گزار رہے ہوں گے۔ تو آج میرا آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے کا موضوع جو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستانیت کے اوپر ڈسکس کی جائے اور پاکستان کے اچھے اور برے پہلوؤں پر نظر رکھی جائے، اور ہم اپنے آپ کو بہتری کی طرف کس طرح لے جا سکتے ہیں اس کے اوپر غور کیا جائے۔ تو آج کل جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب لوگوں کو ایک اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ جو ہے پہلو جو ہے وہ اجاگر ہونے شروع ہو گئے ہیں، جیسے کہ میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس منحوس چیز کا، جس کی وجہ سے سب کے اوپر جو ہے مسائل آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی ملک میں بھی ہے۔ لیکن ہم لوگ بحیثیت مسلمان ہم لوگ اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے نپٹ سکتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ جو مسلمانیت سے یا اپنی شرعی تقاضوں سے دور تھے، اپنے اسلامی پہلوؤں سے ناواقف تھے، چاہے کسی وجہ سے بھی تھے لیکن ناواقف تھے، ان کو بھی آج کل اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ اسلام کیا چیز ہے۔ خاص طور پر جو مساجد میں اور حرمین میں جو باجماعت نماز کی جو سہولت ہے یا جو برکت تھی وہ ختم ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی کے کیا معنی ہیں۔ تو آج اسی کے بعد بات کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور کیا اس کے اندر اچھائی لا سکتے ہیں، چاہے ہم کسی کے باپ ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، یا ہم اپنے وطن کے سپاہی ہیں، چاہے ہم جو ہے کسی بھی شعبے میں کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایک پہلو موجود ہوتا ہے جس کو ہم اپنے سوچوں کے ذریعے جو ہے بہتر کر سکتے ہیں، اپنے اندر اچھائی لا سکتے ہیں۔ تو اس اچھائی کے اوپر ہم بات کریں گے آج۔ تو ہمارے پاس جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایمانداری اور سچائی کو یعنی کیا مزید اجاگر کریں۔ سچائی اور ایمانداری سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں صرف سچ ہی بولنا ہے، یا ایمانداری ہے تو کسی کے پیسے لیے تو وہ واپس کر دیے، ایسا نہیں ہے۔ ایمانداری چاہے وہ آپ کی جاب ہے، آپ کی ازواجی زندگی ہے، آپ کے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، ہر چیز میں ایمانداری ہونا بہت ضروری ہے۔ اور سچائی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے منافقت، اپنے اندر سے جھوٹا پن، دکھلاوا، ریاکاری اور یہ چیزیں ختم کر دیں۔ اور ایک چیز، اہم چیز یہ ہے کہ ہم پاکستانیت کے اوپر سوچیں کہ پاکستان کیا چیز ہے اور ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ بچے کو انگلش میڈیم میں پڑھانا یا آپ کے پاس پیسے کا کہ نصیب کیا کہنا چاہیے کہ ایک دم پیسے کا آ جانا، پاکستان کے لیے کوئی خدمت نہیں ہے اس میں۔ نہ پاکستان کو آپ کے پیسے کی ضرورت ہے، نہ آپ کے انگلش میڈیم بچوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو ایک سچے سپاہی کی ضرورت ہے، چاہے وہ سچا سپاہی وہ نہیں ہے جو جا کر سرحد پر لڑ رہا ہے، وہ نہیں ہے جو پولیس میں ہے، ہر وہ بندہ جو ملک کے لیے کچھ کر رہا ہے وہ ملک کا سپاہی ہے۔ ایون آپ لوگ یوٹیوب پر اگر کچھ اچھا کر رہے ہیں تو آپ وہ بھی جو ہے وطن کے سپاہی میں شامل ہے۔ جو آپ مثبت کام کر رہے ہیں ملک کے لیے تو وہ بھی آپ کے لیے ایک سپاہی کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ آپ کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں، کچھ اچھا دے رہے ہیں۔ کسی بھی چیز میں ہو آپ لوگ، تو آپ لوگوں کی ہر چیز جو ہے وہ آپ کی جو ہے اچھائی جو ہے وہ آپ کی سپاہی کے لیے ایک جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، سچائی یا ایمانداری، وہ سب ایک سپاہی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو وہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں تو وہ ملک کے لیے آپ کی اس سپاہی میں وہ آپ کی جو ہے آپ کے کیا کہنا چاہیے کہ آپ کے جو ہے وہ ملک کے لیے مفید ہے، تو وہ آپ سمجھیں کہ آپ ملک کے لیے کچھ نہ کچھ سپاہی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے میں کچھ جو پاکستانی مومز ہیں جو چینل چلا رہی ہیں، کچھ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، خواتین ہیں، کچھ نوجوان خواتین ہیں، کچھ حضرات ہیں جو پاکستان کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ سکھانے کے لیے ہو، کچھ نیا آئیڈیا آپ دے رہے ہیں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی جو ہیں جو بلا وجہ کسی کو روسٹ کر رہے ہیں، یا ان کے پاس یوٹیوب پر آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف وقت گزاری کرنا یا پیسے کمانا، تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی مفید نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف ہونا چاہیے سچائی،
جو کام کرنا ہے یوٹیوب پر جائیں، اچھی جاب کرنی ہے، آپ کی ایجوکیشن ہے، جو کام بھی کریں سچائی کے ساتھ کریں، ایمانداری کے ساتھ کریں، اور اس کا رزلٹ سوچیں کہ کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ آنا چاہیے، کچھ اس کی اچھا جو ہے جسے کہتے ہیں آؤٹ پٹ آپ کا نکلنا چاہیے۔ آپ کا جو ہے ایکٹنگ، آپ کی جو ہے ہر چیز میں سچائی ہونی چاہیے، مقصد جو ہے وہ سچائی ہے۔ اور آپ جس اپنے جو بھی آپ کا رشتہ نبھا رہے ہیں، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو، آپ کے ازواجیت ہو، آپ کے بچوں کے ساتھ ہو، آپ کے ماں باپ کے ساتھ ہو، اور جو آپ کے سسرال کے ساتھ ہو، اس ہر مقصد میں آپ کی سچائی ہونی چاہیے۔ منافقت اور مطلب پرستی جو ہے نا وہ سب جانوروں میں بھی مل جاتی ہے۔ ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا؟ سچائی کے لیے بنایا گیا، ایمانداری سے بنایا گیا۔ ہمیں اپنے جو ہے کردار کے اندر سچائی اور اپنی کردار میں تعمیری پن لے کر آنا ہے، کچھ کرنے کی صلاحیت۔ جو کام بھی کریں، جو صفائی کے ساتھ کریں، نفاست کے ساتھ کریں، سچائی کے ساتھ کریں، تو وہ دنیا آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھے گی۔ ہر چیز جو ہے پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، اور ہر چیز غریبی سے نہیں خریدی جا سکتی۔ خریدی جاتی ہے تو صرف آپ کے اخلاق سے خریدی جاتی ہے، آپ کے عمل سے خریدی جاتی ہے۔ ایک آپ غیر مسلم کو چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائے، یا آپ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا اجر ہے کہ آپ کسی کو مسلمان کر دیتے ہیں، کسی غیر مسلم کو، لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ غیر مسلمان جو ہے وہ کیا عمل دیکھے جس سے وہ مسلمان ہو جائے۔ آپ کسی کو مسلمان کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ مسجد جاتے ہیں تو مسجد میں کیا کرتے ہیں۔ غیر مسلم آپ سے کیوں مسلمان ہوگا؟ آپ کو دیکھ کر کہ آپ کا عمل اچھا ہے، آپ کے عمل میں ایمانداری ہے، آپ جو عبادت کر رہے ہیں وہ ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کر رہے ہیں، تب وہ ایک غیر مسلم آپ کو دیکھ کر خود بخود مسلمان ہو جائے گا۔ لیکن آپ خود نماز نہیں پڑھتے، آپ کی خود عادات اچھی نہیں ہے، آپ خود عیاشی میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو دیکھ کر مسلمان کیسے ہوگا آپ کو؟ اور اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو آپ کے اندر وہ آپ کو کوئی ایسا فعل ہی نہیں ہے جس کو دیکھ کر متاثر ہوگا۔ خالی مسلمان ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ جو اسلامی احکام ہیں وہ عمل کریں، چاہے آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی رہتے ہیں۔ اگر آپ یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی رہتے ہیں، اگر ایک عورت ہے وہ پردہ نہیں کرتی تو ایک اسلامی ہونے کا کیا کام ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر اکثریت جو ہے خواتین پردہ نہیں کرتی تو ہم بھی اسی میں شامل ہیں، تو سب غلط؟ ہاں جی، سب غلط ہیں۔ وہ کیونکہ پردہ کرانا باپ کا اور میاں کا کام ہے۔ آپ کا شوہر اور آپ کا باپ اس چیز کا موصول ہے، آپ کے والد اس چیز کے لیے موصول ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو پردہ کراتے ہیں، اور ایک شوہر اپنی بیوی کو پردہ کرانے کے لیے جو ہے وہ موصول ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ پردہ نہیں کرتے تو میں بھی نہیں کرتا، تو وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ غلط ہے اور آپ بھی غلط ہیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو آپ تو مثال بنے پردہ کر کر۔ اور پردہ یہ نہیں ہے کہ آپ سے وہ حجاب جو ہے یا اسکارف اپنے سر کے اوپر لپیٹ لیں منہ کھلا ہے، یہ پردہ نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ آپ کئی لوگوں کا غلط فہمی ہے کہ وہ اسکارف لپیٹ لینا ہے وہ اسلامی پردہ، بالکل قطعی ایسا نہیں ہے۔ آپ کے ناک یہاں تک آپ کا جب تک پردہ نہیں ہوگا وہ پردہ نہیں ہے، اور اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اور اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ آپ کا بے حجابی ہے، بے پردگی ہے۔ اور آپ اس کا، اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اگر آپ اس کی جو ہے آپ کیا کہنا چاہیے اسلامی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ایک بے پردہ عورت کے اوپر کیا عذاب ہے۔ تو آپ جو ہے سب سے پہلے جو ہے آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی ہے، ایون آپ کی ماں ہے، آپ کے پردہ کرانا آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو سب سے اہم کام تو آپ کا یہ ہے کہ آپ جو ہے پردہ کرائیں سب کے ساتھ۔ ایون آپ دوسری خواتین کو تلقین تو کر سکتے ہیں کہ پردہ کریں۔ اور اس کے بعد ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ خود تو نماز نہیں پڑھتے لیکن نماز کے ان کے اسلامی جو ہیں وہ آپ جو ہے میسیج جو ہے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو کم سے کم ان میسیج میں یہ تو دیکھ لیا کرے کہ میسیج صحیح ہے یا غلط ہے، چاہے وہ وظیفے کے ہوں، چاہے آیت ہوں، کوئی حضرت علی کے نام سے شیئر ہو رہا ہے، کوئی حضرت عمر کے نام سے شیئر ہو رہا ہے، تو یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اسلام کے نام پر بھی آپ کو اس کا اچھا خاصا گناہ ہوگا کہ آپ بغیر تحقیق کے ایک میسیج کو آپ فارورڈ کر رہے ہیں، اور غلط میسیج جتنے لوگوں تک جائے گا اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ تو فارورڈ میسیج کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو پڑھ لیا کریں، سمجھ لیا کریں،
تب اس کو آپ آگے سے آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ہمارے پاس اسلام اور پاکستان جو ہے اس چیز کا نام نہیں کہ ہم میسیج فارورڈ کرتے رہیں۔ اگر آپ خود کچھ نہیں کر رہے تو آپ فارورڈ بھی نہ کریں، کم سے کم غلط چیز کو آپ فارورڈ تو لوگوں تک نہ کریں۔ تو جو فارورڈ کرنا ہے تو اس کو سوچ سمجھ کر کریں، کچھ تعمیری چیز ہو، اگر شرعی یا اسلامی چیز ہے تو کم سے کم اس کو آپ اتنی تو آپ کسی بڑے سے، کسی علم والے بندے سے اس کی تصدیق کرا لیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور ہماری نجات اسی صورت میں ہوگی کہ جب ہم جو ہے صحیح اسلام پھیلائیں گے۔ اور اسلام پھیلانے سے زیادہ آپ کو سب سے پہلے خود اس کے اوپر عمل کرنا ہے اپنے۔ اگر آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو وہ آپ کے اوپر جو ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے غلط میسج کی ہے، اور غیر عمل نہ کرنے کی صورت میں آپ لوگوں کو اچھی بات بتا رہے ہیں۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ اپنی جاب میں اپنے وطن کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے ایمانداری کا اور سچائی کا ثبوت دیں۔ مطلب پرستی، جھوٹ، منافقت آپ کو کچھ نہیں دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں آپ کو کچھ دن کے لیے وہ فائدہ مل جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں اس چیز سے آپ کو وقتی فائدہ ہو جائے، لیکن قطعی طور پر آپ کا فعل کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ کی اہم چیز یہ ہے کہ آپ جہاں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہر آدمی تنخواہ کے لیے یا بزنس ہے تو اپنے جو ہے پیسے کے لیے کام کرتا ہے، لیکن یہ ٹارگیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پیسہ آنا چاہیے جس طریقے سے بھی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ جاب کرتے ہیں، بہانوں سے چھٹیاں کرتے ہیں، کام نہیں کرتے، پورا ڈیوٹی پوری اپنی انجام نہیں دیتے، تو آپ کی ایمانداری میں شامل نہیں ہے۔ تو آپ کو سب سے اہم چیز جو ہے اپنی زندگی میں سچائی اور ایمانداری لے کر آنی ہے۔ آپ کوئی چیز خرید و فروخت کرتے ہیں، چاہے وہ 1 ریال کی ہے، چاہے آپ کی 1,00,000 ریال کی ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیں۔ کوئی چیز اس میں نقص ہے، کوئی اس میں خرابی ہے، وہ لوگوں کو بتا کر آپ بیچیں۔ اگر آپ جو ہے غلط بیچیں گے، آپ کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر آپ نے اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہے۔ تو آپ کے پاس سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ہر خرید و فروخت میں سچائی اور ایمانداری کو ہمیشہ سب سے اوپر رکھنا ہے۔ آپ کو 2 پیسے کم ملیں یا زیادہ ملیں، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ایمانداری سے چیز بیچنے کا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز کسی کے گلے باندھ دینا اور بے ایمانی سے کوئی غلط خراب چیز بیچنا، وہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کی پوچھ ہوگی آپ کے ساتھ۔ تو یہ 2-4 اہم باتیں ہیں، اور میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ کسی اور نئے موضوع پر بات کروں گا، تو اس کے اوپر ایک نئی ویڈیو بنائیں گے۔ تو آج تک مجھے اجازت دیجیے، آپ کا دوست بصیر ایوب، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور مجھے انسٹاگرام وغیرہ پر میسج کیجیے کہ کس چیز کے اوپر بات کریں، تو ہم انشاءاللہ نئے موضوع پر آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اپنا اور سب کا دھیان رکھیے، اور اس موذی مرض کے لیے احتیاطی تدابیر پر مکمل طور پر عمل کیجیے۔ آپ کا بھی فائدہ ہے، لوگوں کا بھی فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔